آج کی رات چونکہ ٹھیک اب سے ٹھیک 4 گھنٹے کے بعد 5 گھنٹے کے بعد یہ خبر آ چکی تھی کہ شہید ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اس لیے جناب یہ ساری صورتحال یہ خبر بریکنگ کے طور پہ آئی تھی. مجھے یاد اچھی طرح کہ میں سو رہا تھا اس وقت، اور مجھے جگایا گیا اور جگا کے بتایا گیا کہ یہ خبر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اور خاص طور پہ اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کینیا میں ان کا قتل ہو گیا. تو یہ میرے لیے بہت شاکنگ نیوز تھی اور ناقابل برداشت، ناقابل یقین تھی. کچھ دیر تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آخر یہ ہوا کیا، ماجرا کیا ہے، کہ کینیا کہاں، شہید ارشد شریف کہاں. تو بڑی ہمت کر کے انہوں نے، میں تھا اس میں تو مجھے کہا گیا کہ کم از کم آپ چیک تو کر لیں، آپ بالکل ہی گر گئے ہیں تو چیک تو کریں، کسی کو فون کریں، پتہ کریں، اس کی کنفرمیشن کا چیک کریں. میں نے جب پھر فون کیا، عدیل راجہ کو فون کیا میں نے اس رات، تو انہوں نے کہا کہ نہیں صابر بھائی یہ خبر بالکل درست ہے. تو یہ میرے لیے بہت ہی شاکنگ نیوز تھی. تو اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت ان کو مقتل گاہ میں لے جایا جا چکا تھا، اور اس وقت ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا. اس کی وجہ کہ 4 گھنٹے بعد یہ خبر آئی تھی، اور 4 گھنٹے کے بعد خبر آنے کا مطلب ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ٹائم ظاہر ہے، جو ایک ہوتا ہے جی انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی واردات ہوتی ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے منظر عام پہ آنے پہ. تو اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی وہاں پہ، اور یہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھیں منظر عام پہ. تو یہ وہ وقت تھا، اور ان کے ساتھ ان کو رہتے وہ شہری علاقے میں تھے، اور وہ پھر گئے تھے فارم ہاؤس 1-2 دن کے لیے. جو فارم ہاؤس بھی تھا، فائرنگ اسکواڈ بھی تھا، وہ ایک وہاں پہ گئے تھے. تو وہاں پہ یہ سارا ہوا. تو آج جو رات ہے یہ قتل کی رات ہے، اور ان کو مقتل گاہ میں لے جایا گیا، اور مقتل گاہ میں لے جا کے ان کو ان کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا. تو ہمارا ایک مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ ہمیشہ رہے گا جب تک کہ شہید ارشد شریف کے فیملی کو انصاف نہیں مل جاتا، اور جو جتنے بھی اس کے قتل میں ملوث لوگ ہیں ان کو سزا نہیں مل جاتی، اس وقت تک ہمارا مطالبہ رہے گا. اور یہ ان کی فیملی کا حق ہے، ریاست پاکستان پر، ریاست پاکستان کے تمام اداروں پر اور حکومت پر اور حکومتی اداروں پہ اس کا حق ہے شہید ارشد شریف کے خون کا. اور یہ بالکل اسی طرح کے شہید ہیں جیسے ہمارے باقی نوجوان، ہمارے جوان افسر شہید ہوتے ہیں دفاع وطن کے لیے. تو شہید ارشد شریف بھی وطن کے دفاع میں شہید ہوئے ہیں، وہ وطن کا دفاع کرتے کرتے شہید ہوئے ہیں. ان کو ایک اچھا ملک بنانے کا سوچ رہے تھے وہ پاکستان کو. یہ ہے صورتحال. تو بہرحال یہ چیزیں ہم کرتے رہیں گے. اور خاص طور پہ میں ایک ضرور کہوں گا کہ جو بات ہے، ایک پروگرام ہوا جی، ایک لندن میں ان کی یاد میں پروگرام کیا گیا. تو ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ اتنے زیادہ تکلیف ہے سسٹم میں. کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ابھی بھی بہت زیادہ متحرک ہیں، اور وہ ایسے اپنے ان کے جو سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ ان کے جو ماؤتھ پیس ہیں وہ اس طریقے سے پل پڑے جیسے گدیں آتی ہیں نا جی، اور گدوں کی طرح وہ نوچنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ بات مجھے بھی آج کل عمران ریاض اور میری بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کی جا رہی ہے. تو اس کو میں صرف یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ العزیز آپ خاطر جمع رکھیے، اور ہم جب تک ہیں اور یہ آواز بلند کرتے رہیں گے. اور اچھا ہوا ہم نے ایک پروگرام میں شرکت کی 3 سال کے بعد. تو اچھا ہوا کہ پتہ چلا کہ سلیپر سیلز کون کون سے ہیں، خفیہ اثاثے اور کون کون سے ہیں، اور کیوں ہمارے خلاف دوبارہ سے کمپین لانچ کی گئی ہے. اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے شہید ارشد شریف کی بات کی تھی اور اس کے قتل پہ انصاف کی بات کی تھی. سمپل میٹر ہے. آگے بڑھتے ہیں.
अब आते हैं खबरों की तरफ। खबरें बड़ी दिलचस्प हैं और एक तरफ 26वीं गैर आइनी तरमीम जो कि एक ऐसा बेजान बुत है जिसमें जान डालने की कोशिश की जा रही है, 26वीं गैर आइनी तरमीम, क्योंकि सारे का सारा जो निज़ाम है वो उसी 26वीं गैर आइनी तरमीम के ऊपर खड़ा है। और अगर ये गैर आइनी तरमीम नीचे से निकल जाती है तो ये सारे का सारा निज़ाम भी ज़मीन बोस हो जाएगा और बहुत सारे फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सारे के सारे जिन्होंने ये रजीम चेंज ऑपरेशन से लेके आज तक जो कुछ कर रहे हैं, वो सारे के सारे कानून की गिरफ्त में आ जाएँगे। इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। तो लिहाज़ा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स चल रही हैं जी, और वो है कि फाइनल राउंड का आगाज़ हो चुका है और फाइनल राउंड का आगाज़ है। उसकी पेशबंदी की जा रही है, सफ़बंदी की जा रही है। एक तरफ अपोज़िशन 11 है और इमरान खान साहब उसके रूहे रवां हैं, वो इस वक़्त पाबंद सलासल हैं और उनके साथ अपोज़िशन की दीगर जमातें हैं और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, उसमें बहुत सारी सियासी जमातें शामिल हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब, उनका उनके साथ आप नज़रियाती इख्तिलाफ़ कर सकते हैं और लेकिन उनका एक कद-काठ है, उनकी एक हिस्ट्री है और उनका एक मौक़िफ़ है जो कि बड़ा जानदार है और अगर मुझसे कोई पूछे तो उनके मौक़िफ़ में कभी तब्दीली नहीं आई और उन्होंने हर किसी पे एतबार किया है। महमूद खान अचकज़ई साहब का उन्हें जब भी महसूस हुआ कि फ़लाँ सियासी जमात और फ़लाँ सियासी लीडर जो है, वो पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत लाना चाहता है, तो उसके साथ खड़े हो गए और उन्होंने कभी वज़ारत भी नहीं ली अपने लिए, कभी नहीं ली। तो पिछले दौर में भी वो थे, लेकिन अब जो है दौर तब्दील हो चुका और मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ साहब के वो बहुत करीब थे, लेकिन वो नवाज़ शरीफ साहब ने अपना ट्रैक तब्दील कर लिया। वोट को इज़्ज़त दो के बजाय वो बूट को इज़्ज़त देने लगे और बूट को इज़्ज़त देते-देते अब पॉलिश की इंतहा हो गई है। वो पूरे का पूरा जो टब्बर है, वो उनका सिर्फ़ एक ही है कि किसी भी तरीके से बूट की खुशनुदी हासिल की जाए, बूट की खुशामद की जाए, बूट की चापलूसी की जाए और उन्हें बूट के तले नीचे ही बूट के कदमों तले जो है, वो सब कुछ नज़र आता है। उनकी जन्नत, उनकी सियासत, उनकी मईशत, उनकी मुआशरत, उनकी अदालत, उनकी वकालत, उनकी साफ़ सब कुछ वो कहते हैं बूट के नीचे है। लिहाज़ा बूट बेशक हमें ठोकरें मारता रहे, हमें ज़लील करता रहे, रुस्वा करता रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने बूट की खिदमत करते रहना है। ये उनकी पॉलिसी है। तो अचकज़ई साहब उससे अलग हो चुके हैं। तो अपोज़िशन जमात अब तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में बहुत सारे जमातें हैं। तो ये ख़ाइफ़ कितने हैं? और एक तरफ कहते हैं महमूद खान अचकज़ई साहब की कोई एंटिटी नहीं है, लेकिन ख़ाइफ़ कितने हैं? ख़ाइफ़ इतने हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक गुमनाम एप्लीकेशन दिलवा दी। गुमनाम एप्लीकेशन दे के 3 बंदों ने दिलवाई कि जी जनाब हमें हमारी जमात रजिस्टर करें तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम से। और जब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पहुँचे, तो पता चला कि उन बंदों का कोई वेयर अबाउट्स ही नहीं है। उनका अता-पता ही कोई नहीं है कि वो कौन लोग थे। और उन्होंने बताया इलेक्शन कमीशन को कि ये तो एस्टेब्लिश एक अपोज़िशन अलायंस है, जो कि इस वक़्त मौजूद है और इस वक़्त पॉलिटिक्स कर रहा है और आपको भी पता है, तो इसलिए ये हरकत ना फरमाएँ। लेकिन ज़ाहिर है जी, बाबू राजा हैं। राजा बाबू को जो हुक्म होगा, ऊपर से उन्होंने वही काम करना है। और जो राजा बाबू हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उन्होंने तो पूरे का पूरा इलेक्शन ही उठा के रख दिया था और फॉर्म 47 जाली फॉर्म 47 ऐसे तक़सीम किए कि कोई 1947 से लेके आज तक इतनी धांधली नहीं हुई जितनी एक इलेक्शन में उन्होंने धांधली करके दिखा दी। पूरे का पूरा इलेक्शन ही चोरी करके हवाले कर दिया और फिर बता भी दिया एंकर पर्सन्स को, मीडिया को बता भी देते हैं वो, उनसे मिले तो वो बता देते हैं कि हम क्या करें, तो ये तो पीछे तो वो लोग हैं। तो बहरहाल ये एक सिलसिला हुआ है और एक फाइनल राउंड का आगाज़ हो चुका है और इमरान खान साहब से मुलाकातों पे पाबंदी आज जुमेरात यानी कि कल जुमेरात को दे दिया गया है, फ़हरिस्त दे दी गई है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा उनसे मिलना चाहते हैं और उसमें जुनैद अकबर साहब भी और सर-ए-फ़हरिस्त हैं सुहेल खान आफरीदी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। अब जुमेरात का दिन है, मुलाकातों का दिन है और मुलाकातें कोई भी कर सकता है, वकील कर सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं, उनके दोस्त कर सकते हैं। जुमेरात का दिन मुख्तस है। अब उसमें स्पेशल किसी को इजाज़त नहीं और हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है
کہ آپ اور باقاعدہ طور پہ ایک میکنزم طے کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہائی کورٹ میں معاملہ گیا، ہائی کورٹ کے بینچ نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور ایک کوآرڈینیٹر مقرر ہوا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کوآرڈینیٹ کریں گے اور ان کی طرف سے نام آیا کریں گے، جیل حکام کو جائیں گے اور جیل سپرنٹ جو ہے وہ پابند ہوگا ان کی ملاقات کروانے کا، اور وہ ہر ملاقات ایک منگل کو اور ایک جمعرات کو۔ تو آج جمعرات کا دن ہے، اس میں 6 نام دے دیے گئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے ہیں جی ہوئے ہیں پاگل پن کا شکار ہیں کہ ان 6 ناموں کو بھی یہ کسی کو بھی ملنے نہیں دیتے۔ 6 ناموں میں 2 مین آدمی جو ہیں وہ میں آپ کو 2 مین آدمی ہیں، سہیل خان افریدی صاحب ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اور دوسرے ہیں جنید اکبر صاحب۔ تو بنیادی مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ جائیں اور جا کے عمران خان صاحب سے صلاح مشورہ کریں گے، نئی کابینہ کی تشکیل کے بارے میں بات ہوگی اور باقی پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے وہ بنے گی، اور کیونکہ مینڈیٹ ان کا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا، اور پھر یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی غیر معمولی طور پہ کوئی طرفداری کی بات نہیں ہے کہ جی غیر معمولی طور پہ ان کو کیا جا رہا ہے اور وہ ایسی فیور مانگ رہے ہیں جو کہ دی نہیں جا سکتی۔ یہ جیل مینول ہیں، جیل قوانین ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، اور یہ میرے سامنے آ گیا جی ملاقات کرنے والوں کے نام: سہیل خان افریدی ہیں، جنید اکبر صاحب ہیں، مینا خان ہیں MP ہیں، سجاد چیمہ صاحب ہیں، اور رانا فراز نون ہیں۔ یہ کیے گئے ہیں، نامینیٹ کیے ہیں، اور اس کے نام بھیجے ہیں سید علی ظفر صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، اب سید علی نے بھیجے ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے۔ یہ نام حوالے کر دیے گئے ہیں اور انہوں نے آج ملاقات کرنی ہے، لیکن ان کی ملاقات آج بھی منگل کے دن بھی، یعنی کہ کل جو دن گزرا ہے، کل بھی ملاقات نہیں ہونے دی گئی اور علیمہ خان صاحبہ کو روک دیا گیا، باقی رہنماؤں کو روک دیا گیا۔ صرف ایک وکیل فیصل ملک صاحب کو اجازت دی گئی اور 2 بہنوں کو اجازت دی گئی، اس کے علاوہ باقی سب کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ جب اور سہیل افریدی صاحب اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ موجود ہیں اسلام آباد خیبر پختونخوا ہاؤس میں، اور انہوں نے بھی ضمانتیں کروائی ہوئی ہیں پشاور ہائی کورٹ سے۔ تو ان پہ اب تک کا جو غصہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا غصہ ہے۔ نمبر 1 یہ کہ چونکہ وہ انہیں کہا گیا تھا سہیل افریدی صاحب کو کہ آپ پہلے ملاقات کر لیں ہم سے، اور فوجی قیادت سے ملاقات کر لیں، اور ملاقات کر کے یا فوجی قیادت سے اور یا ان کے نمائندے سے آپ بات کر لیں، ملاقات کر لیں، تو آپ کا راستہ آسان کر دیا جائے گا CM شپ کے لیے۔ تو انہوں نے ملاقات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ میں ابھی CM بنا ہی نہیں تو میں کس حیثیت میں ملاقات کروں گا، میں پہلے CM بنوں گا، حلف اٹھاؤں گا، اس کے بعد آپ کے ساتھ ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ شروع ہو جائے گا، پھر میں عمران خان صاحب سے ملاقات کروں گا، عمران خان صاحب سے ہدایات لوں گا، اور اس کے بعد پھر ہم کریں گے جو صوبے کے امور ہیں جس طریقے سے چلائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ملاقات نہیں کی، اور وہ اس کے باوجود وہ بن گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہو گئے، اور ان کی وزارت اعلیٰ کو رکوانے کے لیے مسلم لیگ نواز نے بہت زیادہ کوشش کی، جاتی عمرہ مریم صاحبہ نے بہت کوشش کی کہ اس کو نہیں آنا چاہیے، اور پرویز رشید صاحب نے باقاعدہ طور پہ رات 12 بجے سو کے اٹھنے کے بعد ایک ویڈیو بیان جاری کیا، اور اس میں جنرل صاحب کو حکم دے رہے تھے کہ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے، لیکن انٹیلیجنس رپورٹس بالکل ڈیفرنٹ تھیں، اور اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ زیادہ پنگا نہیں لینا چاہیے، پارٹی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ایک MPA بھی ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، گورنر آج ہم لگا نہیں سکتے، اور ہم گورنر آج کیوں لگائیں، اپنا منہ کالا کیوں کریں ان کی وجہ سے، اور جو ہمیں سپورٹ ہی نہیں کرتے، جو نریندر مودی کے خلاف ایک ٹویٹ نہیں کرنے کی پوزیشن میں ہم، اور پھر یہ سارے ملبہ ہم پہ پھینکتے رہتے ہیں، تو لہٰذا وہ راستہ نہیں روکا جا سکا، اور سہیل افریدی صاحب ڈٹے رہے، انہوں نے ملاقات نہیں کی، اور وہ یہی بات کہی گئی تھی چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی کہا گیا کہ آپ ملاقات کر لیں جناب فوجی قیادت کے ساتھ، اور ان سے ملاقات کر لیں، اور جیسی آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ چیف جسٹس بن جائیں گے، اور انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا، اور وہ بھی ڈٹ گئے تھے، اور ان کو کریڈٹ دینا چاہیے، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ انہوں نے بھی کہا کہ میری آپ سے ملاقات بنتی نہیں ہے، اور جب میں چیف جسٹس بن جاؤں گا تو تب ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو سکتا ہے جو ایک اسٹیٹ افیئرز میں ہوتا ہے،
तब मुलाकात हो जाएगी, अगर होनी हुई तो। उससे पहले मुलाकात बनती नहीं और मैं मुलाकात आपसे कर नहीं सकता। और वो मुलाकात इसलिए करनी थी कि मंसूर अली शाह साहब से मुलाकात करके कुछ एश्योरेंस लेनी थी, यकीन दहानियाँ लेनी थी कि भई ये चीज़ें आपने नहीं छेड़नी, आपने इलेक्शन को नहीं छेड़ना, जो इलेक्शन हो चुका 8 फरवरी का, और ये जो जाली निज़ाम चल रहा है इसको नहीं छेड़ना। ये जो कुछ हम कहते रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने करते रहना है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नहीं मुलाकात की और उन्होंने अपना चीफ जस्टिस का ओहदा बेचने से इनकार कर दिया और कंप्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद फिर याहिया अफरीदी साहब ने मुलाकात भी कर ली, यकीन दहानियाँ भी करवा दी, और फिर याहिया एंड अमीन कंपनी जो है वो इस वक़्त आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हो रहा है। और अभी भी वो मुसीबत में है, इसमें वो 26वीं गैरानी तरमीम की समातें हो रही हैं और कोई उनके पास जवाज़ नहीं है, लेकिन वो डटे हुए हैं कि नहीं जनाब, हम ही फैसला करेंगे और ये हमारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। और हम बेनिफिशियरी भी हैं, तरमीम करवाने वालों भी शामिल हैं, सहूलतकार भी हैं, फैसिलिटेटर भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन फैसला हमने करना है। और इसलिए कि बाकी अगर चला गया फुल कोर्ट में, तो फिर तो और भी आवाज़ें उठेंगी वहाँ से, और वहाँ से जब सवालात उठाए जाएँगे तो सवाल का जवाब जो है वो पूरे आईनी बेंच के पास नहीं है, जो कि गैर आईनी बेंच है, नहीं होगा। इसलिए वो उधर जाना ही नहीं चाहते। तो ये सिचुएशन चल रही है। उसके